بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لوگ اس کو اذیت دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر صبر اختیار کرتا ہے، وہ مسلمان بہتر ہے اس مسلمان سے کہ جو لوگوں کے ساتھ رہتا نہیں ہے یا لوگ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کے اوپر صبر اختیار نہیں کرتا۔ اب ہمارے ہاں یہ ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ لوگوں سے الگ، ان کے تکلیفوں سے دور رہ کر زندگی گزارنی چاہیے یا لوگوں کے ساتھ مل جل کے تکلیف اٹھانی چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے؟ تو ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور اس کو رہبانیت کہتے ہیں کہ انسان تمام کے تمام لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کے ایک جنگل کی طرف چلا جائے، وہاں بیٹھ کے اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے اور لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا نہ ہو۔ یہ عیسائیت کے اندر تھا، لیکن عیسائیوں نے بھی یہ چیز خود اختیار کی، اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں تھا۔ اور ہمارے مذہب میں، اسلام کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے آپ کو رہنا ہے۔ دیکھیں، فجر کی نماز میں ہم مل جل کے رہتے، پنجابی، پٹھان، بلوچ، اس کا کوئی فرق نہیں۔ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب عشاء کی نماز میں، پڑوس میں، محلے میں، یار دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اب یہ اٹھنا بیٹھنا، ایک ساتھ رہنا، یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اب اس میں اگر کوئی آدمی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ کو اس تکلیف کے اوپر صبر اختیار کرنا چاہیے، اور اس کا اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اذیت دینے والا ہے، تکلیف دیتا ہے، انسان کے لیے پریشانی کھڑی کرتا ہے، مصائب بناتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، راستے خراب کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے، بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، لیکن اپنا مذہب ان کی وجہ سے چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان سے بچائے۔ اگر کسی آدمی کے منہ سے، اس کے حرکات سے، اس کی زبان سے لوگوں میں فساد کی بو آتی ہے تو اس آدمی سے اپنے آپ کو بچانا انتہا درجہ ضروری ہے، لیکن آپ کا جو اپنا کام ہے وہ اپنا کام آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں، آپ اس کی وجہ سے قرآن چھوڑ دیں، آپ اس کی وجہ سے راہ راست پہ چلنا چھوڑ دیں۔ جیسے کہ بہت سارے ہمارے احباب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ نے نشہ کیوں شروع کیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یار فلاں آدمی نے مجھے ایسے کہا، میں نے نشہ شروع کر دیا۔ کسی کو کہتے ہیں ماما آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہو؟ تو کہتے ہیں یار مسجد میں فلاں آدمی نے مجھے اس طریقے سے بات کہہ دی، اس لیے میں نے مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو مسجد کسی کے باپ کا گھر نہیں ہوتا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یا وہ کام چلے گا جو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ اسی ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ بے دینی والی باتیں، حرکات، سکنات چھوڑے، ایک مذہب کو اختیار کر کے اپنے دین اسلام کے اوپر قائم دائم رہ کے اپنے نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے۔